بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو نصر سیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز پڑھا ہوں اسے ایک بڑی ہنس کر شیخ صاحب نے واقف سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر اسے کہا کہ حضرت ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی گھر جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک بھوکی ماری عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس اس کا بے حال بیٹا بھی تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے بھی اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملات تو ایک جیسا ہی ہے۔ وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہی ہیں، پراٹھے کن کو دیں؟ عورت کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا، اپنا سر جھکا لیا اور پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی اور بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی والے سے کہا، دیکھو تو یہی ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 20,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا، تو یہ لو 30,000 درہم، تمہارے باپ کا مال۔ کہتا ہے ابو نصر، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کہیں کہیں گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے سے کنجوسی نہ کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم کے صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے دل سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے، میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے، اس کے گناہ و ثواب تولے جائیں۔ کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے وہ میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا اب بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کوئی اس کا کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ یہی پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے، عورت کے آنسو جو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔
ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا ہے کوئی کچھ اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور اپنے کھانے کے لیے پراٹھے خریدے ہوتے تو آج نجات بھی نہیں ہونی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔